فیصل آباد میں بیوی نے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر کو قتل کر دیا۔ مقتول کی وائف کے ایک شہزاد نامی شخص سے تعلقات تھے، ان دونوں کا آپس میں شادی کا پلان تھا۔ کوشش کی گئی تھی کہ یہ رابری مرڈر کا رنگ دیا جائے۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیس تھا، یہ معاملہ تھا، آپ کو اس کی اطلاع جب موصول ہوتی ہے تو آگے رسپونڈ کرتے ہیں تو کیا حقائق سامنے آتے ہیں؟ جی 26 مارچ کی رات کو تقریباً 11 بجے کے قریب ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی تھی۔ تو جب ہم موقع پہ پہنچے تو بیسیکلی اس کو کوشش کی گئی تھی کہ یہ رابری مرڈر کا رنگ دیا جائے، تھوڑا کو واردات کی طرح اس کے حالات بنائے جائیں۔ لیکن جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہمیں وہ حالات تھوڑا سسپیشس معلوم ہوئے، ہمیں اس میں شبہ ہوا۔ پھر جب ہم نے اس میں تحقیقات کی اور جو مقتول تھے ان کے فون جب ہم نے چیک کیا اور اس کی کمیونیکیشن چیک کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنی ساس سے مل کر آ رہے تھے۔ پھر ان کی فیملی سے بھی یہ بات کی تصدیق ہوئی، ان کی ساس کا آپریشن ہوا تھا تو وہ ساس کی تیمارداری کے لیے گئے تھے اور ان کی ساری کمیونیکیشن ان کی وائف سے تھی۔ تو پھر جب اس میٹر کو ہم نے فردر پروب کیا اور فیملی نے بھی شبے کا اظہار کیا تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اس عمران ساجد کے قتل میں اس کی وائف انوالو تھی، اور بیسیکلی مقتول کی وائف کے ایک شہزاد نامی شخص سے تعلقات تھے۔ اسی تعلقات میں انہوں نے شہزاد اور اس کے ساتھی خلیل کو اطلاع کی جب مقتول اپنی ساس کی تیمارداری کر کے وہاں سے نکلا تو پھر شہزاد اور خلیل نے اس کو فالو کیا اور پھر رستے میں اس کا مرڈر کیا۔ سر یہ جہاں پر قتل ہوا تھا وہ لوکیشن کیا تھی اور وہاں سے جو شواہد اکٹھے کیے گئے وہ کیا تھے؟ جی لوکیشن بالکل یہ ایک رورل ایریا کی روڈ تھی، آگے پیچھے آبادی اس کے بالکل ساتھ نہیں تھی۔ تو ان شہزاد اور خلیل نے وہاں اس کا مرڈر کیا اور اس کی بائک وہاں سے وہ موو کر دی، وہاں سے وہ لے گئے۔ بیسیکلی ان کی کوشش تھی کہ اس کو رابری مرڈر کا رنگ دیا جائے، لیکن وہاں سے تھوڑی دور پھر وہ بائک انہوں نے چھوڑ دی، اور پھر وہاں سے ہمیں کیونکہ مقتول کا فون مل گیا تھا تو اس سے ہمیں امپورٹنٹ کلوز ملے تھے، اور جس سے شبہ اس کی وائف کی طرف گیا۔ تو پھر ہم نے اس کی وائف کا فون بھی اپنے قبضے میں لیا، اور جب اس پر ہم نے تحقیقات کی تو اس سے ہمیں آگے فردر باتیں ریویل ہو گئیں، اور جو ہمارے ایکچوئل ایکیوز تھے، مرڈر کرنے والے تھے، ان سے بھی کمیونیکیشن ثابت ہو گئی، اور جب پھر بعد میں وہ پکڑے گئے تو ان کے موبائل فون سے بھی وہ ڈیٹا ویریفائی ہو گیا۔ جو قتل کے لیے آلہ استعمال کیا گیا تھا وہ کون سا تھا اور پولیس نے اس کو برآمد کیا؟ جی بالکل پسٹل سے مرڈر کیا گیا تھا۔ تو جب دونوں ایکیوزڈ گرفتار ہوئے تو ان سے پسٹلز بھی ریکور کر لیے گئے تھے، اور جو وقوع میں بائک انہوں نے استعمال کی تھی وہ بھی ریکور کر لی گئی۔ سر مقتول کی جو بیوی تھی اس کے اور اس کا جو آشنا تھا ان کے ساتھ جو ان کا لنک تھا، آپ نے اس کو کیسے دیکھا؟ کیسے اس بلائنڈ مرڈر کو آپ نے دیکھا کہ یہ جو آپس میں ہی نامعلوم افراد کا انہوں نے ایف آئی آر میں درج کروایا اور پھر وہ آپس میں ہی اس کے ملزم نکلا ہے؟ جی دیکھیں، پہلے تو ہمیں وہاں کے حالات و واقعات دیکھ کے ہی شبہ ہوا تھا، مقتول کی وائف کی طرف ہمارا شک گیا تھا۔ پھر جو مقتول کی وائف کا ری ایکشن تھا اس سے بھی ہمیں تھوڑا شبہ ہوا، کیونکہ بالکل کوئی ایسے ایموشنز نہیں تھے۔ اور پھر جب ہم نے فون قبضے میں لیا تو فون سے بیسیکلی ہمیں کلوز ملے، کمیونیکیشن جو اس کی اپنے ہسبینڈ سے تھی، اس میں اس نے اس کو بلایا اپنی ساس کی طرف، اور پھر بار بار کال کر کے بلایا گیا۔ اور پھر جب وہ وہاں سے نکلا تو جو ایکیوز تھے شہزاد اور خلیل، ان سے کمیونیکیشن اور جو باقاعدہ پلاننگ کی گئی تھی مرڈر کی، وہ جو باقاعدہ واٹس ایپ اور وہ ساری چیزیں تو وہ ہمارے سامنے آ گئی تھیں۔ تو اس سے پھر ہمیں کلوز مل گئے اور اس سے باتیں ہم نے ریویل ہو گئی ہیں۔ سر انویسٹیگیشن کے دوران ملزمان نے کیا کیا انکشافات کیے؟ انہوں نے اپنا جو ہے وہ جرم قبول کیا؟ جی بالکل، تینوں ملزمان نے، مقتول کی وائف نے بھی اور جو دونوں قتل کرنے والے تھے شہزاد اور خلیل، انہوں نے کنفیس کر لیا۔ سر جو دو ملزمان تھے ان کا تو وہ قتل کے اندر وہ ڈائریکٹ ملوث تھے، اور اس کی بیوی جو مقتول کی وہ انڈائریکٹلی ملوث تھی، تو ان تینوں کے خلاف دفعات کون کون سے لگتی ہیں؟ کیا کیا کارروائی ہو؟ جی دیکھیں، دفعات تو ہم نے باقاعدہ پلاننگ کے حساب سے، جو مقتول کی وائف کی بیسیکلی پلاننگ تھی تو اس کے حساب سے ہم نے دفعات لگائی ہوئی ہیں۔ بیسیکلی خاتون کا رول تو اس میں امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ساری پلاننگ میں شامل ہیں، ان کی کمیونیکیشن ہے، وہ سارا ایویڈنس ہم کلیکٹ کر چکے ہیں۔ تو اس ایویڈنس کی بیسس پہ اس کے خلاف بھی ہمارے پاس ایک اسٹرانگ کیس ہے۔ سر آخر پر یہ بتائیے گا کہ مقتول کی بیوی اور جو
तीसरा शख्स था, आशना था उसका, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने क्या इसके ऊपर जो है वो मौक़िफ़ अपनाया? कब से वो आपस में इस तरह से ताल्लुकात उनके कायम थे? जी, ये कुछ अरसे से इनके दरमियान ये ताल्लुकात एस्टेब्लिश हुए हुए थे और ये बेसिकली प्लानिंग चल रही थी कि मकतूल के मर्डर के बाद उन दोनों का आपस में शादी का प्लान था और इसीलिए ये मर्डर कमिट किया गया।